پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی مارشل لا ادوار آئے ان سب میں ضیاء کا مارشل لا عوام میں سب سے زیادہ غیر مقبول مانا جاتا ہے۔ ضیاء مارشل لا کو سیاہ دور بھی کہا جاتا ہے۔ ضیاء کا دور ظلم کا دور تھا، اسی وجہ سے کروڑوں پاکستانیوں نے ضیاء کو جو بددعائیں دیں اس سے قبل اور بعد میں کسی دوسرے حکمران کے حصے میں نہیں آئیں۔ ضیاء کو دجال، کانا، سرما سرکار اور نہ جانے کتنے نام دیے گئے۔ ضیاء دور میں کسی حادثہ، قدرتی آفت یا کسی بھی برائی کو اس سے منسوب کیا جانا لوگوں کا معمول بن چکا ہوا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکمران اتنا قابل نفرت نہیں گزرا جتنا کہ ضیاء تھا۔ گو کہ ضیاء کے امیج کو امپروو کرنے کی سرکاری کوششیں بھی ہوئی۔ امیر المومنین، مجاہد اسلام، فاتح کمیونزم جیسے القابوں سے بھی نوازا گیا، مگر سرتور کوششوں کے باوجود ضیاء کا تصور کسی بھی طرح سے بہتر نہ ہو سکا۔ شہید بھٹو کے دور حکومت میں جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے ان کی مرہون منت ضیاء دور میں قدرے اقتصادی خوشحالی بھی رہی، مگر اس کے باوجود ضیاء حکومت اپنے لیے عوام کے دلوں سے نفرت کو ختم نہ کر سکی۔ پاکستان کے عوام نے ضیاء کے 11 سالہ دور میں کسی بھی موقع پر اس کو ملک کا حقیقی حکمران کبھی قبول ہی نہ کیا تھا، جو ایک روشن دلیل ہے کہ بھٹو شہید کے مختصر دور حکومت میں عوام میں سیاسی شعور کے علاوہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر دی تھی۔ پاکستان کے عوام میں اسلام سے محبت اور دین کی ہر نسبت سے والہانہ عقیدت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ضیاء نے اپنی پہچان اور ساکھ کو دین اسلام سے نتھی کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسلام کا لبادہ پاکستانیوں کے دلوں میں اس کے لیے نرم گوشے پیدا کر دے گا، مگر وہ یہودی گماشتہ اس کوشش میں بری طرح سے ناکام ہوا۔ بھٹو کو جسمانی طور پر ختم کر کے عوام میں اپنی داغ جما یا رعب و دبدبے سے خود کو منوانا چاہتا تھا، لیکن ہر کوشش کے بعد بھی وہ عوام میں کوئی اچھا مقام نہ بنا سکا کہ خون حق کی مار بہت خاموش ہوتی ہے، لاش نہیں ملتی تا قیامت گالیوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ ضیاء کے ساتھ عین ایسا ہی ہوا۔ آج کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام بھٹو شہید کو بچانے کے لیے باہر نہیں نکلی، مگر یہ تاثر ہرگز درست نہیں ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس سارے دور میں پیپلز پارٹی کا کوئی واضح لائن آف ایکشن نہیں تھا۔ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو اس بات کا بہت قبل احساس ہو چکا تھا کہ ضیاء سامراج کی ماں پر بھٹو صاحب کو جسمانی طور پر ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ستمبر 1977 میں بھٹو صاحب کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی کے ناصر باغ لاہور میں ہونے والے ایک بڑے جلسہ عام میں محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے واضح الفاظ میں ضیاء حکومت کے خلاف انقلاب کا پیغام دیا تھا۔ نصرت صاحبہ جان چکی تھی کہ وکیل اور عدالت کی بجائے عوام کی طاقت ہی بھٹو کو رہا کروا سکتی ہے۔ وہ بیچاری اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے عوامی رابطوں کے لیے بیس بدل تو کبھی پولیس کو چکمہ دے کارکنوں سے ملنے چلی آتی۔ اس نے بھٹو کو بچانے کے جتنے جتن کیے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 16 دسمبر پاکستان کے لیے ایک منحوس دن ہے۔ مجھے یاد ہے 16 دسمبر 1977 کا دن تھا جب میں قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور انگلینڈ ٹیسٹ میچ میں انگلش بلے باز جیف بائیکاٹ اور رینڈل کی بیٹنگ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ تشریف لائیں، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لوگ ہنگامے کے ڈر سے اسٹیڈیم سے نکلنا شروع ہو رہے تھے۔ ایک غیر یقینی سی صورتحال تھی۔ پارٹی کارکن بھاری پولیس کی نفری سے خائف تھے کہ نعرہ لگایا تو بہت مار پڑے گی۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس جمود کو سب سے پہلے میں نے جیے بھٹو کا نعرہ لگا کر توڑا تھا، جس کے بعد دیگر کارکنوں میں جوش پیدا ہوا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مگر 16 دسمبر کی بہت سی المناکیوں میں ایک المیہ یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان کے محافظ، اسلامی دنیا کے ہیرو، فاتح قادیان، اسلامی بم بنانے والے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے والے عظیم انسان کی بہادر اہلیہ روز روشن ہزاروں کے مجمع کے سامنے پولیس تشدد کا نشانہ بنی۔ 16 دسمبر کے بہت سے المیوں میں ایک نہتی عورت کے سر ڈنڈے مارے گئے بدترین واقعہ ہے۔ میں اس تمام واقعے کا قریبی گواہ ہوں، اور جس پولیس والے نے بیگم صاحبہ کو غلیظ گالیاں دیتے ہوئے سر پہ ڈنڈا مارا تھا وہ قدرے موٹے جسم والا، نیم گنجے سر کے بالوں پر مہندی لگی ہوئی تھی،
قذافی اسٹیڈیم میدان کے جنگلے کے قریب جب بیگم بھٹو صاحبہ تشریف لائیں تو پولیس والوں نے کارکنوں پر ڈنڈے برسائے اور یہ زخمی خاتون اپنے زخم کو بھول کر کارکنوں کی فکر میں تھی۔ پرانے کارکن جن میں جاوید طیلہ بھی شامل ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس سارا دن بیگم صاحبہ کے ساتھ تھے، مگر خدا کی قسم میں نے ان میں سے کسی ایک کو وہاں نہیں دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد کی نسبت ان کی اہلیہ کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں۔ اس عظیم عورت کی جدوجہد، اس کا آخری دم تک لڑنے کا عزم، شوہر کی زندگی بچانے کے لیے سر در کی بازی لگانے کی لگن اور کارکنوں کے لیے بے پناہ ہمدردی دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ نصرت بھٹو کو اگر اپنے شوہر سے محبت تھی تو اپنے شوہر کی بنائی پارٹی سے عشق بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے قاتلوں اور پارٹی کے غداروں کے خلاف شدید نفرت رکھتی تھی۔ وہ ایک اصول پسند عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک واضح سیاسی نظریہ رکھتی تھی۔ عوامی طاقت سے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کے روپ میں لانا چاہتی تھی۔ اگر اس کے ماضی کے بیانات کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیاست جیو پولیٹیکل صورتحال پر اس کی بہت گہری نظر تھی۔ بیگم صاحبہ نے 1980 میں ایک تاریخی بیان دیا تھا جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک سچائی بن کر سامنے آیا کہ محترمہ نے بہت پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ضیاء اسلام کے نام پر جن جہادیوں کو پال رہا ہے ایک وقت آئے گا یہ جہادی پاکستان کے لیے ناسور بن جائیں گے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی آمد کو انہوں نے واضح بیان دیا تھا کہ بگوڑوں کو آنے سے روکو ورنہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ ایسی پختہ سوچ والی عورت کو پیپلز پارٹی کے سربراہی سے زبردستی نکال دینا ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ اس کے مقابلے میں بے ضمیر ایسی لعنتی تھی کہ جس نے ضیاء کے پیدا کردہ ناسوروں کو مزید طاقتور کیا۔ بے ضمیر کا نہ تو کوئی سیاسی ویژن تھا، نہ وہ اپنے باپ کی زندگی بچانے کی زیادہ فکر مند تھی۔ ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کے بعد ہی اس خرافہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ باپ کے بعد میں پارٹی کی لیڈرشپ حاصل کر پاؤں کہ وہ پنڈی جیل میں باپ سے جب بھی ملتی اس کی زندگی بچانے پر کوئی بات چیت یا اس کو حوصلہ دینے کی بجائے یہی سوال کیا کرتی کہ ڈیڈی آپ کے جانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، ایسی گشتی نو لا جتیاں مارو۔ بہرحال بات ہو رہی تھی اکثر کالم نگار اور میڈیا پرسن قسم کے لوگوں کو یہ کہتے سن کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ بھٹو کے لیے عوام اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ کم عمر میڈیا پرسن اگر ایسی بات لکھ یا بول دیں تو ان کا قصور نہیں۔ جب 50 سال سے اوپر والے اس بات کا چرچا کریں گے تو یا تو وہ قصداً جھوٹ بول رہے ہوں گے یا یہ کہ بھٹو صاحب کی گرفتاری اور پھانسی تک کے واقعات و حالات کے بارے میں ان کو کوئی جانکاری نہیں جو وہ قوم کے ساتھ شیئر کر پائیں۔ دراصل پیپلز پارٹی اس سارے دور میں ابہام کا شکار رہی تھی۔ پارٹی کے ایک طبقے کا خیال تھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف قتل کے مقدمے میں کوئی جان نہیں، اس لیے ان کو سزا نہیں ہوگی، لہذا کوئی تحریک چلانی بیکار ہے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ اسلامی ممالک کے علاوہ ساری دنیا کے ممالک نے بھٹو کو بری کرنے کا ضیاء پر دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ اس شدید دباؤ کی وجہ سے ضیاء مجبور ہو جائے گا کہ بھٹو کو رہا کر دے، اس لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں۔ پارٹی کے ڈائی ہارڈ کارکن اور نظریاتی کارکنوں کا خیال تھا کہ بھٹو حکومت کو سامراج کی وہاں پر ختم کیا گیا اور سامراج کی بھٹو دشمنی کی وجہ سے ضیاء ان کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی ضرور دے گا، لہذا عوامی تحریک کا دباؤ ہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ ضیاء حکومت کو بھٹو کو رہا کرنے پہ مجبور کرے۔ پارٹی لیڈرشپ بھی نظربند تھی اور عوامی رابطوں کا فقدان تھا۔ شیخ رشید، منظر مسعود، قیوم بٹ جیسے لوگ تحریک چلانے کے حامی تھے اور بیگم بھٹو بھی ان کی ہی ہم فکر تھی۔ اگر ایک پارٹی کارکن تحریک چلانے کے بات کرتا تو دوسرا کوئی لیڈر جو اندر خانی ضیاء جنتا سے ملا ہوا وہ کارکنوں کو یہ کہہ کر روکتا کہ تحریک چلائی تو بھٹو کے مقدمے پر برا اثر پڑے گا۔ ان بے یقینی کے حالات میں عوام بھی اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ضیاء بھٹو کو پھانسی نہیں دے سکتا تو پھر مظاہروں کا کوئی فائدہ نہیں، اور یوں بھی یہ کام لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ وہ عوام کو کسی تحریک کا حصہ بنائے۔ پیپلز پارٹی کی آدھی قیادت اندر خانی ضیاء کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جن کو چھپکلی صورت غلیظ بے ضمیر نے اپنے باپ سے غداری کی بنیاد پر پارٹی
سے خارج کرنے کی بجائے پارٹی میں بڑے عہدے اور وزیر مشیر بنایا، جو دلیل ہے کہ یہ کتی بھی ضیاء کے اس ناپاک مشن میں شامل تھی کہ بھٹو کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان لوگوں نے میرے باپ سے غداری کی تھی، اس کے باوجود ان کو پارٹی میں ترقی تھی۔ اگر بے ضمیر کو اپنے باپ سے محبت ہوتی تو پارٹی کے غداروں، ضیاء کے یاروں کو پارٹی سے باہر پھینک دیتی۔ دوسری طرف پارٹی کے جن افراد نے بھٹو کی جان بچانے کے لیے کاوشیں کی، جان جوکھوں کی بازیاں لگائیں، اپنی زندگیاں اجران کر ڈالیں، اس گشتی ہرافہ کتیا نے ان کو پارٹی سے فارغ کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ کیا ایسی سرنی کو بھٹو کی تصویر کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی غدارہ کو اپنے نام کے ساتھ بھٹو لکھنا زیب بھی نہیں دیتا؟ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں جس نظام و طبقے کو ضیاء نے عوام پر مسلط کیا تھا، جس کے خلاف پاکستان کے عوام نے 11 سال تک ایک مثالی جدوجہد کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی نسلوں کو فرسودہ نظام سرمایہ دار، جاگیردار، وہابی مولوی کے خونی پنجے سے نکال سکیں، مگر ضیاء کے جہنم وارد ہونے کے بعد عوام کی امیدوں پر بے ضمیر جیسی ضیاء سے بھی بدتر گند نے واپس پاکستان کو اس ضیاء نظام کی طرف دھکیل دیا جس سے آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے ضمیر جیسی ہرافہ اپنے روحانی باپ ضیاء سے بھی بڑی غدار قوم و ملت بن کر سامنے آتی ہے۔ آج کے پاکستان کی تمام تر خرابیوں کی جڑ ضیاء کا بنایا نظام ہے، اور بے ضمیر نے اس عوام دشمن نظام کو ختم کرنے کی بجائے مزید توانا کر کے تاریخ کی ایک بدترین خیانت کی ہے۔ اس لیے اس کم بخت کو ضیاء سے بڑا غدار کہنا عین حق ہے۔ اگر اس کتیا کے کسی پلے میں اتنی ہمت ہے تو آئے بے ضمیر کو بھٹو شہید کی وفادار پارٹی اور کارکنوں کی ہمدرد تو ثابت کر کے دکھا دے۔ جو لوگ اس ناپاک کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ کسی سنجیدہ سیاسی نظریے کے مالک نہیں ہیں، البتہ چمچہ گیری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، حق کو چھپاتے ہیں۔ جب ضیاء نے شہید بھٹو کی انقلابی عوام دوست جمہوری پارٹی پر شب خون مارا تھا تو ہم ساتھی ہی ضیاء کے خلاف سر کفن باندھ میدان عمل میں نکلے تھے۔ جب بے ضمیر اور زرداری نے ہماری جدوجہد کے بدلے زندہ رہنے والی عوامی پارٹی پر شب خون مار کر اس کو سامراجی اور استحصالی طبقے کی پارٹی بنا دیا تو ہم ساتھی قائد عوام سے کیے عہد وفا کو نبھا نہ سکے اور بے ضمیر کی اس بدترین خیانت کے خلاف کوئی احتجاج کرنے کی بجائے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کو رائیگاں کرنے والی، ہمارے خون کا سودا کرنے والی، ہماری زندگیاں برباد کرنے والی، قوم کو مایوسیوں کے سائے میں لانے والی، ہماری ہی پارٹی کو ہم سے چھیننے والی ویمپائر کو آج ہم اپنی زبان سے شہید اور محترمہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم سب اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، قائد سے رسم وفا نبھانے کے لیے، ملک کو ضیائی نظام سے نکالنے کے لیے، وہابی جماعتی دیوبندی قادیانی دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے، خوشحالی کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، شہیدوں کی پارٹی سے بے ضمیر زرداری کے لائے پلیدوں کو ٹھوکریں مار کر پارٹی سے خارج کر کر اس کو پھر سے عوامی پارٹی بنانے کے لیے ایک مرکز تلے جمع ہو جائیں۔ اس میں شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہم جیسے کارکنوں نے سیاست نہیں بلکہ پارٹی اور اس کی لیڈرشپ سے عشق کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خود سوزی، کوڑے پھانسی، بدترین تشدد اور نہ جانے کیا کیا ظلم برداشت کیے۔ یہ عشق ہی تھا کہ ہلاک ہوئے، زندگیاں لٹائیں، جوانیاں برباد کیں، ہر راحت و مسرت کو قربان کیا۔ بھٹو کے قاتلوں سے ہمیشہ شدید ترین نفرت کرتے رہے۔ یہ ہمارا زور عشق ہی تھا کہ ضیاء کے خلاف مزاحمت نہ کرنے کی ہر دعوت کو رد کیا، نہ جھکے، نہ سودے بازی کی، اور نہ کسی راحت کو اپنے عشق جنون پر غالب کیا۔ سچے مخلص وفادار نیک نیت ہی تو سچے اور پکے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ عاشق کبھی بھی مفاہمت نہیں کرتا، محبوب کو پانے کی خاطر دنیا کی دولت، راحت، شادی کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ ہم پارٹی کارکن سچے عاشق تھے اور ہیں۔ عاشق لوگ جان دے دیتے ہیں پر ظالموں سے مفاہمت نہیں کرتے۔ بھٹو کی اولاد ہونا اور بات ہے، بھٹو کا عاشق ہونا اور بات ہے۔ صحابی کا احترام یہ نہیں کہتا کہ اگر اس کی اولاد بگڑ جائے، بد عہد، بد عنوان، بے وفا، فاسد و فاجر
بے ادب قاتل و ظالم بن جائے تو باپ کے احترام کی وجہ سے اس کی اولاد کی غداری پر سکوت کیا جائے، تا قیامت تبرہ بن جاتا ہے ایسی اولاد کا نصیب۔ اور وہ بھٹو جو صحابی کے غلاموں کا غلام، اس کی اولاد کی غداری پر خاموشی رسم مسلمان نہیں۔ بھٹو پھانسی لگا پر مفاہمت نہ کی۔ جو لوگ اصولوں پر مفاہمت کر لیں وہ کچے ہوتے ہیں، مکاری اور فریب ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہی بے شرم، بے حیا، دھوکے باز، مردہ ضمیر، جھوٹے، غدار، خائن، موقع پرست، چال باز، بے حس، کم ذات اور انتہائی درجے کے بے غیرت ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کارکن ہی پارٹی اور بھٹو صاحب کے سچے وفادار تھے، جنہوں نے باطل قوتوں کے خلاف ہر موقع پر جدوجہد کی، بے مثال رقم تاریخ کی، جس کی وجہ سے پاکستان میں نظریاتی انقلابی اصول پرستی کی سیاست نے ایک بنیاد قائم کی اور ملک کی واحد عوامی جماعت کو تباہ ہونے سے بچایا۔ مگر پاکستان اور پیپلز پارٹی کی بدقسمتی کے جیسے ہی اس پارٹی کی قیادت ایک انتہائی گھٹیا، کم ظرف، ہرافہ، نیچ اور بد فطرت عورت بے ضمیر کے پاس آئی تو اس پلید عورت نے فقط اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے باپ بھائی کے قاتلوں سے دوستی کر لی، اور وہ اس قدر غلیظ سوچ کی مالکہ تھی کہ یہ تک نہ سوچا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں پر میرے باپ ذوالفقار علی بھٹو، بھائی شاہ نواز کا خون، اس کے علاوہ سینکڑوں کارکنوں کا خون، ہزاروں پارٹی کارکنوں کی زندگیوں کو ایک عبرتناک انجام دینے والے لوگ، سگی ماں پر وحشیانہ ظلم کروانے والے لوگ، ماں جیسی مقدس ہستی کی عریاں تصاویر تقسیم کرنے والوں، مرتضیٰ کو مروانے کی قسمیں کھانے والے اور کارکنوں پر شاہی قلعے کا بدترین ظلم کروانے والوں سے میں کس منہ سے مفاہمت کروں؟ لعنت ہے ان لوگوں پر جو سب کچھ جان کر اس کو محترمہ اور شہید رانی کہتے ہیں۔ شہید تو وہ ہوتا ہے جو اپنے سچے نظریات کے عشق سے سرشار ہو اور ظلم کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے جان فدا کر دے۔ شہید کبھی بھی تارک حق نہیں ہوتا۔ وہ بے ضمیر گشتی تو خود کہا کرتی تھی کہ میں نے مفاہمت پالیسی اس لیے اپنائی کہ اقتدار حاصل کر کے غریب عوام کی خدمت کر سکوں، مگر مفاہمت کو کرپشن کا ایک ذریعہ باپ بھائیوں، ماں اور کارکنوں کی قربانیوں کا سودا کیا۔ جو شودی جیل میں پڑے غریب کارکنوں کی امداد کے لیے قذافی شہید کی طرف سے دیے $12 لاکھ کی رقم خود کھا گئی ہو، جس نے اپنے ہی پارٹی کارکنوں کی ویانا میں مخبری کر دی ہو، جس نے زور لائی کہ ان بیٹوں سے اپنے بھائی کی زندگی میں ہی خفیہ دوستی کر لی ہو جنہوں نے مرتضیٰ کو قتل کرنے کی کوششیں کی تھیں، اور تو اور اس نے اس ساتھی جاوید ملک کو پاکستان واپس لانے کا چودھریوں سے اس لیے ڈیل کر لی تھی کہ وہ پاکستان میں آئے تو ظہور لائی کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ اگر بے ضمیر فقط ایک خط آسٹریلیا والوں کو لکھ دیتی کہ جاوید کو پاکستان میں جان کا خطرہ ہے تو وہ بیچارہ پھانسی کی اذیت ناک موت سے بچ جاتا۔ لیبیا سے نوٹ لینے کی خاطر آل ذوالفقار کے ساتھیوں کو پارٹی کی کریم اور پاکستان میں اقتدار لینے کے لیے ان کو ہی دہشت گرد قرار دینے والی پر بے شمار لعنت۔ اگر یہ سیاست ہے تو منافقت کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کی بربادی کی ذمہ دار کو محترمہ شہید رانی ملکہ بڑی سیاستدان قرار دیا جائے اور پھر یہ بھی امید رکھی جائے کہ پیپلز پارٹی کو اثر نو ایک طاقت بنایا جائے گا۔ پارٹی کا کینسر بے ضمیر کا پھیلایا گیا زرداری بلاور اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اصل وارث وہ کارکن ہیں جنہوں نے کانے دجال اور پھپھے کٹن دونوں نے مل کر مارا، مگر نہ بدلا ہمارا نعرہ، جیے بھٹو جیے عوام، انقلاب ہی ہے ہمارا پیغام۔